اور آج سب کے سامنے حاضر ہوں، اور آج یہ میرا دوسرا ٹاپک ہے لائیو آپ کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کی انفارمیشن میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں پکچر بنانا کیوں منع ہے، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والے۔ تو ہوا ایکچولی یوں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ادریس کا مطلب ہوتا ہے درس دینے والا، یعنی کہ بہت زیادہ پڑھنے والا، بہت زیادہ سٹڈی کرنے والا، بہت زیادہ جانچ کرنے والا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے ایسے انسان ہوئے ہیں جو زندہ آسمانوں پر گئے۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے یہ واقعہ درج کیا ہے، وہاں پہ آپ علامہ ابن کثیر رقم تراز ہیں، وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، اور کیا ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ کیا جبریل تم مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کروا سکتے ہو؟ جبریل نے پوچھا جی وہ کیوں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس لیے کہ میں جنت دیکھوں، اللہ کی نعمتیں دیکھوں، اور اس کے شکرانے کے لیے میں اور زیادہ عبادت کروں، اور زیادہ ریاضت کروں، پھر میں دوزخ دیکھوں، اور دوزخ دیکھنے کے بعد مجھے اللہ کے قہر سے خوف آئے، اور پھر میں اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ یہ جب دو باتیں کی تو حضرت ادریس علیہ السلام، یہ قصہ تھوڑا لینتھی ہے لیکن مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر جنت دوزخ زندہ دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، جب انہوں نے دوزخ دیکھا، توبہ استغفار کی، جب وہ جنت میں گئے تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے جنت کے نظارے دیکھے، دودھ کی نہریں دیکھیں، شہد کی نہریں دیکھی، وہاں کی رونقیں دیکھی، خوبصورتی دیکھی، تو انہوں نے واپس زمین پر آنے سے انکار کر دیا۔ ان کو کیسے اجازت ملی، یہ ایک لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب جب جنت میں رہنے کی اجازت مل گئی تو جس قوم پر آپ نبی تھے، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ آپ کے غم میں رونے لگی، آپ کو یاد کرنے لگی، مس کرنے لگی، اور وہ آہو بکا کرتے تھے۔ ان کی آہو بکا سن کے شیطان کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک آرٹسٹ، ایک انسان کی شکل میں، ایک فنکار کی شکل میں آیا، اور آ کے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم سے کہتا کہ کیوں نہ میں تمہیں ادریس کی پکچر بنا دوں، فوٹو بنا دوں، تصویر بنا دوں، اس جیسا ایک عکس بنا دوں، تم اس عکس کو دیکھ لیا کرو، اس طرح سے تمہاری شدت کم ہو جائے گی، اور جو باتیں تم ادریس سے کہتے تھے وہ تم ان کی تصویر کو سامنے رکھ کے کر سکتے ہو۔ لوگ مان گئے۔ تو شیطان نے پہلی دفعہ اس کائنات کی تاریخ میں پہلی دفعہ شیطان نے تصویر بنائی تھی، کس کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی تصویر بنائی گئی، لوگوں کو دی گئی، تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ تصویر سے دیکھنا، جیسے ہم منتے مرادیں مانگتے ہیں تو وہ اپنے نبی کے پاس جاتے تھے نا اپنی حاجات لے کے کہ اللہ سے دعا کرے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ان کے نبی دعا کرتے تھے، تو وہی کام کرنے لگے وہ تصویر کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ وہیں سے یہ عمل شروع ہوا، اور بگڑتا 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 کہاں تک پہنچا؟ بت پرستی تک پہنچا۔ لوگوں نے بت بنانے شروع کر دیے، لوگوں نے اپنے بھگوان بنانے شروع کر دیے، لوگوں نے اپنے خدا اپنے ہاتھوں سے کریٹ کرنے شروع کر دیے۔ اسی لیے یہ جو بت پرستی کی تاریخ ہے یہ ہزاروں سال پرانی، کئی ہزار سال پرانی ہے۔ کیوں پرانی ہے؟ کیونکہ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام، تب سے یہ آج تک ہے۔ تصویر بنانے سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور تصویر ہی وجہ بنی بت پرستی کی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ تصویر سے ہی بت پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ کے ساتھ شرک ہوا وہ چیز حرام ہی ہونی چاہیے نا۔ تو اسی بات کو لے کے ایک دن میں ایک ڈیبیٹ میں شامل تھا، آن لائن ڈیبیٹ ہو رہی تھی، جس میں بہت قابل لوگ تھے، پاکستان سے بھی تھے،
انڈیا سے بھی تھے، امریکہ سے بھی تھے، آن لائن ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اور اگر آپ جانتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ آن لائن بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے اس ناچیز کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مجھے بھی دعوت دی جاتی ہے. سو میں بھی وہاں پہ گیا تو یہی بات پکچر والی وہاں پہ ایک عیسائی پادری نے کی. اس نے کہا دیکھیے جی قرآن پاک میں ہے تصویر بنانا حرام ہے، لیکن آج کا دور دیکھیں، آج کے دور میں تصویر جو ہے وہ کتنی ضروری. تو میں نے کہا اس کا جواب میں دوں؟ تو کہتے جی دے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو سرحدیں ہیں، یہ جو دوسرے ملک جانا ہے، یہ جو کسی سے لین دین کرنا ہے، یہ جو ملازمت ہے، یہ جو زمین کی ایک دوسرے کو منتقلی ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ انسان نے بنائی. آج سے تقریباً 200 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا تھا؟ زبان تھی، بارٹر طریقہ کار تھا. میں نمک دیتا ہوں، نمک کے بدلے مرچ لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے مرچ چاہیے. میں چاول دیتا ہوں، چاول کے بدلے گندم لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے گندم چاہیے. سمپل طریقہ تھا، نہ پکچر کی ضرورت تھی، نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت تھی. کوئی سرحدیں نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھیں. جس کا دل چاہتا تھا وہ جو وہاں پہ چلا جاتا تھا. اگر کسی کو زمین کا بٹوارا کرنا ہے، خاندانی طور پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو خاندان کے لوگ بیٹھتے تھے، بزرگ بیٹھتے تھے اور زمین کو برابر بانٹ دیتے تھے. نہ انتقال کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کسی نقل کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کھیوٹ کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کتونی کی ضرورت ہوتی تھی، نہ ہی کسی عدالت کی ضرورت ہوتی تھی. سمپل لوگ بیٹھ کے آپس میں کر لیتے تھے. یہ ساری چیزیں کس نے بنائیں؟ یہ ضروریات کس نے بنائیں؟ ہم نے بنائیں. اللہ نے تو بہت آسان طریقہ دیا تھا. اللہ نے تو بارڈر نہیں بنائے، اللہ نے تو پابندی نہیں لگائی کسی چیز پر. اللہ نے تو انسان کو آزاد پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ کائنات کو سرچ کرو. اور کائنات کو سرچ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں پہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی چیز تلاش کرنی ہے جو انڈیا سے تعلق رکھتی ہے تو آپ کو انڈیا جانا پڑے گا. اور ویزا کس نے بنایا ہے؟ انسانوں نے بنایا ہے. اور ویزے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پکچر لگانی پڑے گی. اور ویزا بنانے کا طریقہ کار اللہ نے تو نہیں دیا، یہ تو انسان نے خود بنایا. یہ جو پکچر آج آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کا دور دیکھیں پکچر کی کتنی ضرورت ہے، تو یہ طریقہ اللہ کا نہیں ہے، یہ طریقہ انسان کا بنایا ہوا ہے. قرآن پاک میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ حرف بحرف ٹھیک ہے. آج بھی اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، آج بھی اگر ہم وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں جو خدا نے بتایا تھا، آج بھی اگر ہم اسی چیز کی پیروی کرتے ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، ایون کہ جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، بائبل میں بھی تصویر بنانے والے پر لعنت ہے، تو کیا ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے یہ ہوگا تصویر ختم ہو جائے گی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس کا دل کرے گا وہ کہیں جائے گا، جس کا دل کرے گا وہ آئے گا، جس کا دل کرے گا وہ ایسے تجارت کرے گا. نہ پکچر کی ضرورت ہوگی، نہ پکچر بنانے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی کی شکل لینے کی ضرورت ہوگی. اس سے انصاف بھی بڑھے گا. زبان کی ایک دفعہ پھر سے قیمت بڑھے گی. لوگ زبان کے پکے ہوں گے. اور اگر ایسا ہو جائے تو دیکھیے کتنے فائدے ہیں. سرحدیں ختم ہوگی. یہ جو قتل و غارت گیری ہوتی ہے، یہ جو ہتھیار بنتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کتنے نوجوان شہید ہوتے ہیں، کتنے وہ پیسہ جو عوام کی فلاح کے لیے خرچ ہونا چاہیے وہ ہتھیاروں پر ہوتا ہے. کس لیے؟ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو کتنا فائدہ ہے. تو اب مجھے بتائیے، میں نے کرسچن سے کہا، پادری سے، کہ اب مجھے بتائیے کہ تصویر کو اگر آج بھی ختم کیا جائے تو اس سے کتنے فائدے ہونے والے. تب وہ خاموش تھا. اس ناچیز کو اس کو آل اہل بیت کے غلام قمر عباس رانا کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنی توفیق دی، میری زبان میں اتنی تاثیر رکھی کہ میرے سامنے بیٹھنے والا پادری جو کہہ رہا تھا کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں گھوما ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے اور لوگ آج اس کو مانتے ہیں، میں نے اس کو چپ کروا دیا. اس کے پاس مزید کرنے کے لیے کوئی سوال نہیں تھا. اس نے اعتراض کیا کہ جی آج کی دنیا بدل گئی ہے. میں نے کہا دنیا کبھی بھی نہیں بدلی ہے. صبح ویسے ہی نکلتی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے نکلتی تھی، رات ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے ہوتی تھی. چاند، ستارے، سورج سب اپنی جگہ پہ ہیں. بدلا ہے تو انسان بدلا ہے. انسان نے رول بدلے ہیں. انسان نے اپنی ضروریات کے لیے چیزیں ایجاد کی ہیں. فطرت، نیچر تو ویسے کی ویسے ہے. سمندر، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. بدلا کون ہے؟ انسان. انسان نے اپنی ضروریات کے لیے چیزیں بدلی ہیں، اللہ نے نہیں بدلی. اللہ نے تو ہمیں راستہ دکھایا تھا، سیدھا راستہ، اور اس سیدھے راستے میں ہم نے اپنی تیزی دکھانے کے لیے چیزوں کو بدل دیا. سو میرے دوستو، میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے. کیونکہ تصویر ہی وہ جڑ ہے جس سے بت پرستی کا آغاز ہوا.
اور ये कि कौन नबी थे? ये हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे जो ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं। और उनकी कौम जब उनके गम में रोती थी तो शैतान ने पिक्चर बना कर दी थी, तस्वीर बना कर दी थी उनकी कौम को हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की कि आप इन्हें देख लिया करो। और वहीं से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बात छोटी सी होती है और लोग अपने पास से लगा लगा के बड़ी कर लेते हैं। वो पिक्चर की बात थी, उसके बाद लोगों ने अपने खुदा बनाने शुरू कर दिए और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हिंदू लोगों में 33 करोड़ तक खुदा हैं। हर बंदे का अलग-अलग खुदा है। कोई 33 करोड़ कहता है, कोई 33 लाख कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और आज भी तस्वीर, और आज तस्वीरों का कितना गलत इस्तेमाल है मॉडर्न दौर में। अगर हमारी किसी बहन बेटी की गलती से पिक्चर आउट हो जाए, फैमिली से कहीं गिर जाए, तो उसका कितना मिसयूज़ है। पिक्चर चेहरा बदल कर कितने गलत काम लिए जाते हैं उससे। हमारी कितनी बहनें हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी माएँ हैं, कितनी अजीज़ औरतें हैं जिन्होंने खुदकुशी की है सिर्फ एक पिक्चर आउट होने से। उनकी बराहना पिक्चर्स पोर्न साइट्स पर पाई गई जिनका बेचारियों का दूर दूर से उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो इस्लाम ने, अल्लाह ने जो फरमाया है वो हक है। और अगर आज कोई चीज़ आपको कोई बंदा कितने भी दलाइल दे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, और अगर आप उससे थोड़े मरूब हो जाओ तो ये समझो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है, ना कि इस्लाम की बात में बताई हुई बात में कोई फॉल्ट है। इसलिए कोशिश कीजिए, पढ़ा कीजिए, कोशिश कीजिए, सीखा कीजिए। मैं अभी दोबारा दूसरी दफ़ा लाइव आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर से मैं अकेला हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई विल नॉट क्विट। मैं कोशिश जारी रखूँगा, जारी रखूँगा, जारी रखूँगा। एंड वन डे वी विल सक्सेसफुल। हम सब कामयाब होंगे। हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे कि हमारे बच्चों के पास एथिक्स, रिलीजियस, साइकी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, हर चीज़ का इल्म होगा। और मेरे नज़दीक एक अच्छा काबिल इंसान, एक अच्छा काबिल स्टूडेंट वो है जिसके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो। मुझे सुनिए, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, उन्हें सुनिए। और जब आप इन सब को सुनेंगे आपके पास नॉलेज आएगा। फेसबुक का, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वन डे वी विल सक्सेसफुल। और हम हर बंदे की हर बात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इल्म के ख़जानों के मालिक हैं हम। कुरान पाक इल्म का ख़जाना है और उसके मालिक हैं हम, मुसलमान हैं। कुरान पाक अल्लाह ने लिखा, अल्लाह के इल्म के मालिक हैं हम। और फिर अल्लाह हमारा मददगार है। कदम बढ़ाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। फिर से बता देता हूँ, आज का टॉपिक ये वाला कि पिक्चर क्यों हराम है, क्योंकि इससे बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। और वो कौन से नबी थे जिनकी पहली पिक्चर बनाई गई? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी थे। आई होप यू गॉट इट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए, 1 सेकंड लगता है, ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप नहीं सुनोगे, कोई तो सुनेगा, वो नहीं सुनेगा तो कोई और सुनेगा, वो नहीं सुनेगा तो कोई और सुनेगा, और उम्मीद है कोई तो अमल करेगा। और अगर हमारे एक शेयर करने से कोई अमल करे तो मुझे तो सवाब मिलेगा। आप सबको जो 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 शेयर करेगा वो भी सवाल करेगा। और इंशाल्लाह ये कमर अब्बास राणा का वादा है, आपके भाई का वादा है कि ऑनलाइन हम दुनिया की सबसे बेहतरीन एकेडमी बनाएंगे, जिसमें हम हर तरह का लेक्चर, हर तरह की बातें किया करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से हर तरह का नॉलेज जो अल्लाह ने मुझे दिया है डिस्कस करूँगा। सलीम बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शबनम मेरे नमान, आपको कम मेरी अम्मा, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे देखे। सलीम बशीर साहब बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेके आएँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं सोच रहा हूँ, आपको बता भी देता हूँ कि कल से मैंने सोचा है कि कल से मैं मुख्तलिफ औकात में, दिन के औकात में लेक्चर दिया करूँगा, क्योंकि रात को लोग मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर कम लोग आते हैं। लेकिन फिर भी आप सुने, कोशिश करें, इन्हें आगे शेयर करें। मैंने YouTube पर अकाउंट इसलिए नहीं बनाया कि लोग कहते हैं कि पता नहीं से पैसे का लालच है। मैं यहाँ पे इसलिए शुरू किया है ताकि ये लालच वाली बात ही ख़त्म हो जाए और लोगों को समझ आ जाए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपका भाई आपके साथ है। कोई भी सवाल हो, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मुझे कोई टॉपिक दीजिए, मैं उसका टॉपिक बना के उसका मकूल जवाब आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। मुझे सुनने का, मेरी बातें सुनने का, ये सब जानने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, पूरी कायनात को, सारी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हम सब को सीधा रास्ता दिखाए।
اللہ بلیس یو آل, گاڈ بلیس یو آل, تھینک یو. انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ایک نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.